ہیں ریمن ڈیوس کو آج دیت کے بدلے رہا کر دیا گیا، یہ بتایا گیا، اور اب اطلاعات کے مطابق انہیں لاہور سے افغانستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس پروگرام کے اس مرحلے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ISI کے سابق سربراہ جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ میں رائے کیا بتاؤں جی، میرا احساس ہے اور وہ یہ کہ بس صدمے سے مرا نہیں، باقی سب کیفیات گزر چکی، اور یہ بہت بڑا ایک تاریخی جرم ہوا ہے حکومت کی طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے بھی۔ سچ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تو اس میں دخل نہیں تھا غالباً، لیکن ہائی کورٹ نے جس انداز میں ان کو چھوڑ دیا یہ بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم کر سکتے ہیں ابھی، یہ قوم کے لیے بالکل ایک تاریخی لمحہ ہے، ایک بہت بڑا موڑ آ گیا ہے قوم کی تقدیر کے لیے۔ اگر تو نکل سکے اس کے لیے سڑکوں کے اوپر، بازاروں کے اوپر، تو پھر غالباً بہت کچھ بچایا بھی جا سکے گا، حالات کو بدلا بھی جا سکے گا۔ لیکن اگر اسی طریقے سے تاریخ کے چوراہے کے اوپر خوابیدہ رہے، سوئے رہے، تو پھر اگلا ہدف ان کا ہماری نیوکلیئر صلاحیت ہوگا۔ یہ میرے سے ابھی سے لکھوا لیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج پھر دوبارہ سقوط ڈھاکہ ہو گیا، اور میں جہاں تک کہہ چکا ہوں پہلے بھی اور اپنا وعدہ پورا کروں گا انشاءاللہ، کل انشاءاللہ 4 بجے اسمبلی کے سامنے ڈی چوک جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ اپنی بیمار بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچوں گا، احتجاج رکھوں۔ ایک دن تم سب سے پوچھے گی وطن کی آبرو، ایک دن تم سب سے پوچھے گی وطن کی آبرو، کسی نے کٹوایا ہے سر، کس نے بیچا ہے لہو، کون سا منہ لے کے جاؤ گے خدا کے روبرو۔ ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو مطالبات نہ ماننے پر کبھی مذاکرات معطل کرنے کی دھمکی دی تو کبھی امداد بند کرنے کا حکم سنا دیا۔ اور دھمکیاں بھی ہمیں ملے، کبھی کہیں کہ مذاکرات معطل کر دیے جائیں گے، کبھی کہیں کہ تمہاری ایڈ بند کر دی جائے گی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان سے امتیازی سلوک برتا، اس سے بھارت سے نیوکلیئر معاہدہ تو یاد رہا لیکن پاکستان میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آتی۔ اگر ہندوستان کی انرجی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے آپ ہندوستان کے ساتھ سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ کر سکتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ دو معیار آپ کو ختم کرنا ہوگا اور پاکستان کے جائز حقوق تسلیم کرنے ہوں گے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ ریمن ڈیوس کے لیے جو استثناء مانگ رہا ہے وہ قانون کی نظر میں نہیں بنتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس سے پہلے امریکی حکمران اس بات کے عادی تھے کہ پاکستانی وزیر خارجہ ان سے گھٹنے ٹیک کر بات کرے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ عادی تھے کہ جو بھی پاکستان کا وزیر خارجہ ہوگا وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بات کرے گا۔ شاہ محمود نے سر اٹھا کر بات کی، کیا غلط کیا؟ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وہ کسی جاگیردار کے نہیں بلکہ ایک درویش کے بیٹے ہیں اور انہیں وزارت یا اقتدار کا کوئی لالچ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی نظر میں آج سیاستدان بدنام ہیں لیکن ہماری صفوں میں ایماندار لوگ بھی موجود ہیں جو ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ ملک کی حالت بدلنے کے لیے ذات سے بالا تر ہونا پڑے گا، ذات میں پھنسے رہے تو پاکستان کی ناؤ کنارے نہیں لگے گی۔
हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा, हमें अपने ज़ाविया दुरुस्त करना होगा, और अगर हमारा ज़ाविया दुरुस्त हो गया तो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक पाकिस्तान कायम रहेगा और बइज्जत कायम रहेगा। और आज जो कुछ पाकिस्तानी अपने सब पासपोर्ट को दिखाते हुए शर्माते हैं, वो अपनी जेब से अपना सब पासपोर्ट निकालेंगे और कहेंगे, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी।